حضرت نبی پاک علیہ السلام نے اپنا بچپنا احد پہاڑ کے آجو بازو گزارا تھا. تو آدمی جہاں اپنا بچپنا گزارتا ہے ایک عمر کے بعد یاد آتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ احد یوں ہی بولا یہ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم بھی ان سے محبت رکھتا ہے. اس کے بعد یوں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا اور میں مدینہ کی 2 پہاڑ کے بیچ کی جگہ کو حرم بناتا ہوں، یعنی احترام کی جگہ. وہاں گناہ نہیں کرنے کا، قتال نہیں کرنے کا، شکار نہیں کرنے کا، اس کو حرم کہیں. حرم مانی ساری چیزیں حرام. عائشہ فرماتی ہے کہ حضرت نبی پاک ہم نے فرمایا کہ عائشہ دیکھتی ہو آپ کی قوم نے کعبہ شریف بنائی تھی، یعنی قریش نے، اور اس وقت ان کے پاس خرچہ کم تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جو پایا ڈالا تھا ان کو ختم کر کے پھر وہاں بنایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مکہ میں بیت اللہ پھر سے بنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد. تو ان قوم کے پاس پیسے تھے نہیں، تو جتنا پیسہ تھا اتنا کعبہ شریف بنایا. اس لیے حتیم جو ہے نا، حتیم وہ عمارت سے باہر ہو گیا. حالانکہ حتیم بھی کعبہ میں داخل اس لیے اس کو طواف میں لے لیتے ہیں. ایسا کعبہ شریف یہ عمارت ہے، اور یہ بغیر عمارت کی جگہ ہے، خالی پہاڑی ہے. تو آدمی طواف یوں کرتا ہے کیونکہ زمین جو ہے وہ اصل تو کعبہ ہے آسمان تک. اب یہ عمارت خرچہ کم تھا تو آدھی بنی نہ آدھی رہ گئی، لیکن طواف میں پورا لے لیتے ہیں. تو آپ علیہ السلام صاحب نے حضرت عائشہ کو یوں کہا کہ قوم کے پاس پیسے نہیں تھے اس لیے مختصر مقام بنایا، عمارت بنائی. عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کو شہید کر ڈالو اور حتیم کو بھی کیا اندر لے لو. ایسی عمارت بناؤ کہ حتیم کے اندر بھی کیا عمارت آ جائے. نبی پاک نے کتنا شاندار جواب دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لولا حصہ قومی قبل کفر ہے، تیری قوم کفر کے زمانے کے قریب قریب نہ ہوتی تو میں ایسا کرتا ہے. اس کا مطلب کیا؟ مطلب اگر سے وہ کافر تھے لیکن کعبہ شریف کا ادب میں احترام اتنا تھا کہ اس سے زیادہ کوئی قابل احترام تھا نہیں. اگر میں عمارت کو پوری کرنے کی نیت سے اس کو توڑ دیتا اور پھر میرے طرف سے بناتا، یہ اپنی عقیدت کی وجہ سے کعبہ شریف کی یوں بولتے ہیں کہ دیکھو کیسا آدمی ہے محمد نام کا، اللہ کے گھر کو توڑتا ہے اور پورے دیش پہ پورے مکہ میں پپے گندہ کرتے ہیں اور کچن اچھالتے کہ دیکھو محمد تو گستاخی کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کو کیا ہے شہید کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، اس طرح سے بولتے ہیں. اس سے ایسا کیسا رہنے دو. ایک قاعدہ اس سے مستمد ہوا ہے، بہت کام کا قاعدہ. کبھی کبھی آدمی کہتا ہے کہ میں ایسا کروں گا نہیں، تو پھر جانے دو، لوگوں میں خواہ بدگمانی پیدا ہو جائے گی، وہاں کریں گے، شور مچائیں گے. تب کون سے کاموں میں لوگوں کے شور مچانے کا خیال رکھ کے وہ کام نہیں کرنے کا، اور کون سے کام چاہے لوگ کچھ بھی بولے کر ڈالنے کا. اگر آپ کو کوئی ایسا سوال کرے کہ بعض کام ایسے ہیں کہ کریں گے تو لوگوں کے خوف سے ہم نہیں کرتے، اور بعض کام ایسے ہیں کہ لوگ شور کرے کہ نہ کرے کر ڈالو، تو اس کا قاعدہ کیا، اس کا اصول کیا؟ تو اس حدیث سے اصول مستنبط ہوا. کون سا؟ کوئی کام ایسا ہو کہ اس کا کرنا ضروری نہیں ہے، مقصود کے اندر اس کا نہ کرنا مخل نہیں، جو شریعت کا مقصود ہے اس کے اندر خلل نہیں پڑتا اس کے نہ کرنے سے، اور وہ کریں گے تو لوگوں کی طرف سے کیا ہے شور ہوگا، تو لوگوں کا شور کا پرواہ کرتے ہوئے اس کو اسی حالت میں رکھنے کا، چھیڑنے کا نہیں. جیسے کعبہ سے مقصود ایسا کہ ایسا رہنے سے کوئی مقصود مخل نہیں تھا، مقصود کے اندر کوئی خرابی نہیں آتی، کیونکہ طواف کے اندر تو سب لے لیتے تھے. ایسا نہیں کہ آدھا طواف کرتے تھے، پورا کرتے تھے. تو کرے کہ نہ کرے، عمارت نہیں بنا کہ نہ بنے، مقصود جو شریعت کا طواف ہے اس میں اندر کوئی خلل پڑتا نہیں تھا. اس لیے لوگوں کے ملامت کی پرواہ کرتے ہوئے ان کو مان دیتے ہوئے کہا کہ ایسا ایسا رہنے. ایک بات. دوسرا واقعہ، حضرت نبی پاک علیہ السلام کو زینب کے ساتھ نکاح کرنا تھا، لیکن زینب پہلے زید کی عورت تھی، اور زید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بچہ تھا. عربستان کے اندر منہ بولا بچے کو بھی حقیقی بیٹا سمجھتے تھے.
اور حقیقی بیٹا اگر اپنی عورت کو طلاق دے تو باپ نکاح نہیں کر سکتا ہے. لیکن زید حقیقی بیٹا نہیں تھا. اپنی عورت زینب کو طلاق دے دے تو کوئی نکاح پڑھ سکتا تھا. لیکن عربستان کے عقیدے کے اعتبار سے کہ منہ بولا بیٹا بھی حقیقی بیٹا، لوگ یوں باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب جو ان کے بیٹے کی عورت تھی ان کے ساتھ نکاح پڑھ لیا، اپنے بیٹے کی متعلقہ کے ساتھ نکاح پڑھ لیا. کتنا بڑا گناہ کہ ایسا ڈر لگتا تھا کہ آپ علیہ السلام نکاح نہیں پڑھتے تھے. تو اللہ نے آسمان میں سے اعلان کر دیا کہ یہ محمد زینب کا نکاح ہم نے آسمان پر پڑھا دیا، اب تم کو کہتے ہو ان کو گھر بلا لو. جو اللہ نے نکاح پڑھایا، فرشتوں کو نکاح پڑھا دو. اور یہاں لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کی. کیوں کہ اگر لوگوں کی ملامت کی پرواہ کی جاتی تو ایک غلط مسئلہ بن جاتا. غلط مسئلہ کیا ہے؟ حقیقی بیٹا جو منہ بولا بیٹا، اس کی عورت حقیقی بیٹے کی عورت کی طرح نہیں ہے، اور یہ حقیقی بیٹے کی عورت جیسی بن جاتی منہ بولا بیٹے کی عورت بھی اگر نکاح نہ پڑھتے تو. اس لیے شریعت میں مکل تھا. یہ لوگوں کی پرواہ کرتے تھے شریعت میں، تو لوگوں کے بولنے کی کوئی پرواہ نہیں. معلوم ہے کہ کوئی ایسا کام کہ اگر وہ ہم نہ کریں تو شریعت میں نقصان آ رہا ہے تو لوگ کچھ بھی بولے کر ڈالنے کا، اور کوئی ایسا کام کہ اس کے نہ کرنے سے شریعت میں کوئی نقصان نہیں آنے والا ہے اور لوگ شور کریں گے تو نہیں کریں گے. یہ قاعدہ مستمت ہوا ہے.